السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین عزام، جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور عمل کی نیت سے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کیا ہے، ان کے صفات کو بیان کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں نا۔ دنیا کا کوئی عام آدمی بھی ہماری تعریف کرے تو اپنی تعریف تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پھر کوئی بڑا آدمی اگر کہہ دے، پریسیڈنٹ کہہ دے، بڑا انسان تعریف کرے تو آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا۔ اللہ ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امہ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنی بھی امت آئی ہے، ان تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں نا۔ اور آدمی کی جب تعریف ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی بڑھتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کیوں بہترین بنایا، اخرجت للناس، اللہ نے ہم کو بنایا ہی کیوں؟ پہلے بہت ساری امت تھی، ایک اور نئی امت کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔
امت محمدیہ کے دنیا میں آنے کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی آدمی اگر اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو زندگی اس کی ناکام ہو جاتی ہے۔ جب تک مقصد سامنے ہے آدمی چلتا رہتا ہے، منزل پر پہنچتا ہے۔ مقصد ہی سامنے نہیں ہے تو پھر جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ جیسے جانوروں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا پینا، وقت آئے مر جانا، بات ختم۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کیا؟ امر کے معنی ہوتا ہے حکم کرنا، معروف کے معنی ہوتے ہیں نیکی، نہی کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منکر کے معنی ہوتے ہیں برائی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا تم وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے بھلائی کا، نیکی کا حکم کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، برائی پہلے بھی آتی رہی ہے اور قیامت تک برائی آتی رہے گی۔ کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں برائی آتی رہی ہے اور آئندہ بھی آتی رہے گی۔ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا رہا کہ جب کبھی کوئی برائی آئی اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اخیر میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی طرح کا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک عورت نے بہت پہلے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علماء نے کہا بھئی حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تو اس نے دلیل دیا، مطلب مردوں میں آنے والا نہیں ہے، میں تو عورت نبی ہوں نا۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے حضور جو فرما رہے ہیں خاتم النبیین، مطلب جن سے نبوت بند ہو گیا ہے، وہ مرد کو ملے، عورت کو ملے، جنات کو ملے، انسان کو ملے، کسی کو ملے، نبوت کا دروازہ اللہ نے اب بند کر دیا ہے۔ کوئی یہاں بھی سوال کر سکتا ہے بھئی نبوت تو اللہ کی بڑی رحمت تھی نا، یہ کے بعد دیگر نبی آتے تھے، اصلاح کا کام ہوتا تھا، ظاہر نبی کے ہاتھ سے جو کام ہوگا غیر نبی سے تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے رحمت کے دروازے کو بند کر دیا؟ نہیں، علماء نے فرمایا کہ اصل میں نبوت کا کام مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب نبوت کا کوئی کام، کوئی دروازہ باقی نہیں تھا۔ ہاں، برائی آئے گی، روکے گا کون؟ اللہ نے اس کام کے لیے امت محمدیہ کو بنایا۔ اس امت کے ذمے اللہ نے وہ کام دیا جو پچھلے انبیاء کرام کا کام تھا۔ پچھلے انبیاء کرام کا کام بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ آج بھی برائی امت میں آ رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے آ رہی ہے، اور ایسی ایسی برائی آ رہی ہے جس کے بارے میں نہ کبھی سوچا نہ سنا۔ ایسا لگتا ہے قرب قیامت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عجیب عجیب خبریں، دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے، تو برائی تو آ رہی ہے۔ اب اس برائی کو روکے گا کون؟ تو اللہ نے اس امت کی جو تعریف فرمائی ہے، اسی لیے فرمائی ہے کہ پچھلے نبیوں والا کام تم کو کرنا ہے۔ تم اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بھی دے گا، دنیا میں تمہیں سرخرو کرے گا، آخرت تو خیر کامیاب ہوگی ہی، لیکن یہ کام تمہیں کرنا ہے۔
لیکن یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، یاد رہے تو یاد کیجئے، فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح روزہ فرض عین ہے، فرض عین کا مطلب معلوم نا، ہر بالغ کو پڑھنا ہی پڑے گا، مرد کو بھی عورت کو بھی، ہر ایک کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بیوی کے بدلے میں شوہر نہیں پڑھ دے گا، شوہر کے بدلے میں بیوی نہیں پڑھ دے گی، باپ کے بدلے میں بیٹا نہیں، بیٹے کے بدلے میں باپ نہیں، فرض عین، نماز فرض عین ہے، ہر بالغ مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ عذر و بات الگ ہے، روزہ فرض عین ہے، اگر صاحب مال ہے زکوٰۃ فرض عین ہے، ایسا نہیں کہ بیوی نے زکوٰۃ دے دیا تو شوہر کا مسئلہ ختم، یا شوہر نے زکوٰۃ دے دیا تو بیوی کا مسئلہ ختم، نہیں، بیوی اگر مال کی الگ مالک ہے اس کو اپنے مال کا جواب خود دینا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، شوہر کو الگ دینا ہے، باپ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو الگ، بیٹے کو الگ، تو جس طرح صاحب نصاب اگر کوئی ہے تو زکوٰۃ فرض عین ہے، ایسے ہی اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض عین ہے۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح روزہ فرض عین ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض عین ہے، جس طرح حج فرض عین ہے، توجہ ہے نا، ایسے ہی فقہا نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ بھی فرض عین ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، فرض عین ہے۔ تفصیل میں ابھی عرض کروں گا، اس میں تفصیل بھی ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت مسلمہ کے لیے فرض عین ہے، لازم ہے۔ چونکہ لوگوں کو تفصیل کا علم نہیں ہے تو یہاں بھی افراط و تفریط ہے، جن کو جب کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں، جن کو نہیں کرنا ہوتا ہے وہ ہر جگہ جو ہے دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو طرح کی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انفرادی دعوت و تبلیغ، میں ذرا اس طرح آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے بات کو۔ دو طرح کی تبلیغ ہوتی ہے، ایک انفرادی دعوت و تبلیغ اور ایک اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ تو فرض عین ہے، انفرادی کس کو کہیں گے؟ ذاتی طور پر ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا ہے شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے، کسی برائی میں لگا ہوا ہے، بیوی کسی برائی میں لگی ہوئی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، فرض عین ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو روکو، سمجھاؤ، برائی سے منع کرو۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، لیکن اس نے انفرادی ذمہ داری ادا نہیں کیا ہے، اپنی اولاد کو اس نے کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا ہے، قیامت کے دن یہ نمازی ہونے کے باوجود بھی پکڑا جائے گا، چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے۔ ایک آدمی کہے بیوی نماز نہیں پڑھتی ہم کیا کریں، بیٹا نہیں پڑھتا ہے ہم کیا کریں، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہیں۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے بیٹے کو بیوی کو کہہ کہ تھک گیا، وہ نہیں پڑھتے ہم کیا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کہنا اس طرح معتبر ہے، مثال کے طور پر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا 2 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اور سامنے سمجھو کچھ آگ ہے یا کوئی گرم تیل ہے، گرم دودھ ہے یا کچھ آگ جل رہا ہے، وہ چھوٹا بچہ 2 سال کا یا
آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، وہ بچہ جا رہا ہے، ابھی آگ کے حوالے ہو جائے گا یا وہ گرم تیل میں پڑ جائے گا، تو آپ یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بیٹے وہاں نہیں جانا، نہیں جانا بیٹے، نہیں جانا، نہیں جانا، بیٹا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو کہہ دیا تھا مت جانا، وہ گیا تیل میں گر کے مر گیا تو میں کیا کروں؟ کہیں گے نہیں، بلکہ واقعی اس کے اگر حقیقی ماں باپ ہیں تو ان کی نیند اڑ جائے گی، پہلے بولیں گے، اگر نہیں سمجھا بچہ، چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، فوراً دوڑ کے بھاگ کے جائیں گے، زبردستی اٹھا کے سینے سے چمٹائیں گے، لے کے آئیں گے، روکیں گے نہیں روکیں گے؟ فرمائے ایسی معتبر وہاں ہوگا کہ بیٹے کو بھی اسی درد کے ساتھ، بڑا ہو گیا بیٹا، نماز فرض ہے، ہمارے ماتحت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں، بیوی ماتحت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں، یا کوئی آدمی ہے اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اس کے دوست و احباب جاننے والوں میں کوئی غلط کر رہا ہے، تو اس کو انفرادی دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر حق بات کہنا، برائی سے روکنا، نمازوں کے بارے میں یا جو فرض و واجب ہے اس کے بارے میں کہنا، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، یاد رکھ لو، انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے، ہمارا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے فرض عین ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو باوجود کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہم نے تہجد پڑھا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں گردن ہماری ناپی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے انفرادی دعوت و تبلیغ، ہر آدمی اگر اپنے اپنے ماتحت کے لیے، اپنے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے حلقے میں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ہمارا دوست غلط کر رہا ہے، چھوڑو مجھے کیا، ہمارا ماتحت کچھ غلط کر رہا ہے، ہمارے کو کیا، یہ غلط ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے۔ دوسری بات ہے اجتماعی ذمہ داری، اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ اجتماعی دعوت و تبلیغ اسے کہتے ہیں ایک بڑے مجمع کو خطاب کرنا، اجتماعی طور پر مل کے جانا، کہیں جا کر لوگوں کو بلانا یا کسی برائی سے روکنا یا نمازوں کے بارے میں کہنا، اجتماعی طور پر جو دعوت و تبلیغ ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ یاد رکھیے، انفرادی دعوت و تبلیغ تو فرض عین ہے، آپ سے بھی بلوانا چاہتا ہوں تاکہ یاد رہے، اور اجتماعی دعوت و تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اجتماعی دعوت و تبلیغ، جیسے میں نے کہا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑے مجمع کو کوئی خطاب کر رہا ہے، علماء نے لکھا یہ فرض کفایہ ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تقریر کرنے لگ جائے، بلکہ تقریر کرنے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے، قرآن کا پختہ علم ہو، حدیث کا علم ہو، تاکہ کوئی غلط سلط بات نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، الحکمت سے مراد یہاں پر قرآن و حدیث ہے، یعنی قرآن و حدیث کا جو راستہ بتایا ہوا ہے اس راستے سے آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلاؤ۔ اور آدمی جب من گھڑت باتیں سناتا ہے، من گھڑت کسی سے سناتا ہے تو لوگوں میں غلط باتیں ذہن میں بیٹھتی ہے، تو یہاں پر الحکمت سے مراد کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہی واضح و تقریر کرے گا جو عالم ہوگا، جو مفتی ہوگا، جس نے مستقل تعلیم حاصل کیا ہوگا، ہے نا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر مطلوب علم کے جو اس طرح اجتماعی تقریر کرنے لگتے ہیں اس میں دو بڑی خرابی آتی ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی بیان کرنے لگتا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں بھائی، تبھی تو لوگ سن رہے ہیں، اپنے عالم ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے، شیطان غرور پیدا کرتا ہے۔ اور سامنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان، ان کو کیا پتہ اچھا کسے کہتے ہیں، خراب کسے کہتے ہیں، انہوں نے لچھے دار تقریر سنی، کہا بہت اچھا بیان، بڑے اچھے مولوی صاحب ہیں، حالانکہ مولوی صاحب نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو ویسے بھی مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی داڑھی ٹوپی لگا لیا مولوی صاحب ہو گئے،
یہ عالم مستقل ایک منصب ہے جو مستقل 8 سال 12 سال پڑھنے کے بعد باضابطہ سند یافتہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا کام یہ فرض کفایہ ہے، اس شخص کے لیے یہ کام جائز ہے جو جانتا ہو قرآن و حدیث کو۔ بغیر جانے ہوئے کوئی آدمی بیٹھ گیا، اب تقریر شروع کر دی، خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ بڑے مولانا ہیں، حالانکہ مولانا ہے ہی نہیں وہ، اور ان سے غلطی کا امکان بھی رہتا ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ ہر ایک کا کام نہیں ہے، فرض کفایہ۔ کچھ لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے باقی سے ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی جنازے میں شامل ہو جائیں اور کوئی اگر نہیں شامل ہوتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی جنازے کی نماز نہ پڑھے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کچھ لوگ اگر کر رہے ہیں تو اجتماعی دعوت کا کام ان کے لیے ہے جو جانتے ہوں۔ اور آج کل تو صورتحال یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کی پناہ، تقریر تو خیر ایک حد تک رہنے دو، اب تو بہت سارے لوگ جنہوں نے کتابوں کا ذرا مطالعہ کر لیا، اردو کتابیں پڑھ لی، تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، درس حدیث دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ تفسیر کا کرنا علماء نے لکھا ہے بڑے مشکل۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال تک پڑھایا، حدیث کے باب میں لگے رہے، اس کے بعد اخیر عمر میں جا کے انہوں نے معارف القرآن لکھی ہے۔ معارف القرآن پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، لیکن پھر بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے، وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے معارف القرآن تفسیر تو لکھ دی بھائی، پتہ نہیں میں اس قابل تھا کہ نہیں تھا۔ اتنا بڑا مفتی کہہ رہا ہے میں اس قابل تھا یا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی اردو کتابیں پڑھ لیتا ہے، گھر میں درس حدیث شروع کر دیتا ہے، درس قرآن شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں صاف صاف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، اگرچہ وہ صحیح ہو پھر بھی وہ گناہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے، اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن چونکہ اپنی رائے ہے اس کی، علماء نے لکھا گناہگار ہوگا۔ تفسیر وہ معتبر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ سے نقل ہوتا ہوا جو آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، اللہ کے رسول سے ہر آیت کی تفسیر سن کے انہوں نے لکھی ہے، محدثین مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو ایک تو انفرادی دعوت و تبلیغ ہے اور ایک اجتماعی دعوت و تبلیغ ہے۔ اجتماعی دعوت و تبلیغ فرض کفایہ، انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں برائی اگر دیکھ رہا ہے تو روکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پھر ایک آدمی ہے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا انفرادی معاملہ ہے، ہمارا دوست ہے جو برائی میں لگا ہوا ہے، ایک برا کام کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کو روکا تو بجائے اس کے ماننے کے الٹا وہ جو ہے شریعت کی توہین کرے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے، آپ چھوڑ دیجئے۔ آج کی اخبار میں دیکھا ہوگا آپ نے، شاید یہی بنگلور کا ہی قصہ ہے، کسی روڈ کا کہتے ہوئے پتہ نہیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ کسی کار میں، دن کی بات ہے، دن کے اجالے میں کار میں روڈ کے کنارے زناکاری کر رہے ہیں دو، کسی پولیس والے نے اس کو جو روکا اس پر گاڑی چڑھا دی۔ اِنَّا لِلَّهِ، حالات تو بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرض کرو آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی قریبی ہے جو غلط کر رہا ہے، ذمہ داری ہے ہم کو کہنا چاہیے، لیکن اگر ہم نے کہا تو یہ شریعت کی توہین کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، تو ایسے موقع پر رکنا چاہیے۔
ہاں اگر احتمال ہو کہ بات مان لے گا تو علماء نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو کہہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ دل میں بات ڈال دے۔ یقین ہو کہ یہ مانے گا نہیں، لڑے گا اور شریعت کی توہین کرے گا، خاموش رہ جائیے آپ۔ لیکن کچھ بھی احتمال ہو کہ مان لے گا، شاید یہ ہو سکتا ہے مجھ کو گالی دے، ٹھیک ہے گالی دینے دو، لیکن آپ بول تو دو، شاید اللہ دل میں بات ڈال دے، آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی نا۔ پھر آگے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے اگر کہی جائے اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تین باتیں، حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو۔ حق بات ہو، پہلی بات تو جو بات کہنے جا رہے ہیں حق ہے، آپ غلط بات کہہ رہے ہو تو غلطی آپ کی ہے۔ حق بات ہو، کہنے کا طریقہ حق ہو، نیت حق ہو۔ اور اسی آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو تبلیغ کریں، دعوت و تبلیغ انفرادی کریں یا اجتماعی کریں، تو دعوت و تبلیغ میں خاص طور سے آدمی کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے اور فرعون ایک طرف ہے۔ ظاہر ہے فرعون جو تھا بہت بڑا کافر، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، خدا کا منکر ہی نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو بڑا خدا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ بہت بڑا جرم ہے نا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اللہ نے بھیجا کہ آپ جائیے، جا کر کے فرعون کو سمجھائیے، دعوت و تبلیغ کیجئے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قولوا لہ لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جائیے تبلیغ کے لیے، تو ذرا نرم انداز میں، نرمی کے ساتھ بات کیجئے، شاید وہ غور کرے، شاید اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کا کوئی دائی اور مبلغ حضرت موسیٰ سے تو نہیں بڑا ہو سکتا نا بھائی۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، اولو العزم، بڑے پیغمبر ہیں، امتی ہے، تو حضرت موسیٰ سے آج کا دائی کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور آج کا باغی فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار، حضرت موسیٰ اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور نبی۔ تو جب اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون جیسے باغی کے پاس بھی نرمی کے ساتھ بات کیجئے، تو آج بھی یہ ذمہ داری ہے دائی کے لیے، مبلغ کے لیے، علماء کے لیے کہ بات کریں نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور ایسے انداز میں کہ لوگوں کے سمجھ میں بات آئے۔ یہاں جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، خطابت کا جوش دکھانا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ تعریف کریں کہ واہ بہت اچھی تقریر ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں ہم قرآن و حدیث کے دلائل سے بات کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آدمی کے دل میں اپیل ہوتی ہے۔ ایک نوجوان یہیں بیٹھا کرتا تھا، آج تو نہیں دکھ رہا ہے، اس نوجوان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اس کا تعلق ایک ایسی برادری سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ ایک طبقہ ہے جہاں کچھ اور سکھاتے ہیں۔ کئی جمعہ سے آ رہا تھا، ہمارے بیان میں بیٹھتا تھا۔ گزشتہ جمعہ نیچے آیا وہ، اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے کہ حضرت مزاروں پہ جانا کیسا ہے، فلاں چیز کیسا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم کہاں سے تعلق ہے، تم میرے پاس آ گئے ہو کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی باتیں میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں، اور آپ کی بات جو ہے وہ دل کو اپیل کرتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کر رہے ہیں، ہم کو یہ سمجھایا گیا، ہم کو یہ بتلایا گیا۔ تو آدمی جب سمجھا کے بات کرتا ہے اور عمل کی نیت سے آدمی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی عمل کی نیت سے ہی بات سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک چیز ہے فرض و واجب۔ فرض و واجب اگر کہیں چھوڑا جا رہا ہے تو اس کی تبلیغ کرنا انفرادی طور پر فرض و واجب ہے۔ ایک ہے آداب، مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
مسواک کی سنت ہے، ایسی اور جو سنتیں، کھانے کی سنت ہے، پینے کی سنت ہے، ان سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی ان کے بارے میں بھی آپ کو تبلیغ کرنا سنت کے درجے میں ہے، یعنی اس سے لڑنا نہیں ہے آپ کو۔ اور ایک ہے آداب اور مستحبات، یعنی ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر علماء نے ادب بتایا ہے کہ بھئی کھانا کھانے کے لیے جب آپ بیٹھ رہے ہوں تو پہلے آپ بیٹھیں، بعد میں کھانا رکھو۔ یہ ادب ہے، علماء نے بیان کیا۔ بعض علماء نے ایسی ایک ادب یہ بیان کیا کہ کھانے کے لیے آپ بیٹھ رہے ہو تو ہاتھ دھونے کے بعد ٹوال سے ہاتھ پوچھو مت۔ یہ ادب ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ مستحب آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آدمی کھانا جب پہلے رکھ دیتا ہے اور کھانے والا بعد میں آتا ہے، ایک طرح سے کھانے کی ناقدری ہے کہ کھانا ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ اللہ کا رزق ہمارا انتظار کر رہا ہے، جبکہ الٹا ہونا چاہیے، ہم دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور اب کھانا رکھا جائے تو گویا کہ ہم اللہ کے رزق کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ادب ہے جو علماء نے بیان کیا ہے۔ مستحب بھی کہنا مشکل ہے اس کو۔ اب اس معاملے میں آپ کہیں لڑنے لگ جائیں، یہ ایک مستحب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بعض علماء نے بیان کیا ہے، مشکل سے اس کو مستحب کہیں گے۔ اب اس کے لیے کوئی آدمی لڑنے لگے کہ جناب آپ پہلے بیٹھ گئے یا کھانا پہلے آ گیا، آپ نے ہاتھ دھو کر کے آپ نے پوچھ لیا، تو یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ یا ایسے ہی علماء نے لکھا چار زانوں ہو کر بیٹھنا، چار جانوں، دو زانوں جانتے ہیں نا، پالتی لگا کے بیٹھتے ہیں، چار زانوں ہوتا ہے۔ اب کھانے کا وقت آیا، کھانے کے لیے چار زانوں بیٹھیں، دو زانوں بیٹھیں، یا ایک پاؤں کھڑا کر کے اکڑو بیٹھ کے کھائیں، کس طرح کھائیں، یا ٹیبل کرسی پہ کھائیں، یہ طریقہ الگ الگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چار زانوں بیٹھ کر کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ہاں، دو زانوں کھانا یا ایک پاؤں کھڑا کر کے کھانا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، سنت کے قریب ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر اپنی سہولت کی خاطر یا اپنے موٹے پن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر نہیں بیٹھ سکتا ہے دو زانوں، اگر دو زانوں نہیں چار زانوں بیٹھ کے کھا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یا کوئی آدمی بلا عذر کے بھی اگر چار جانوں بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی دو زانوں بیٹھ کے کھا رہا ہے، علماء نے لکھا ہے سنت کے قریب ہے۔ ایسی ٹیبل کرسی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کبھی میز کرسی پر کھانا نہیں کھایا۔ اب ایک آدمی ہے جو کھانا کھا رہا ہے، آپ اس پر تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے چلے گئے کہ رسول اللہ نے کبھی کھانا نہیں کھایا میز کرسی پر، تم کیوں کھاتے ہو؟ ارے بھائی پہلے یہ تو سمجھو کہ کرسی پر بیٹھ کر کے، ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے؟ نہیں، علماء نے لکھا جائز ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کرسی پر، دو وجہ علماء نے لکھا۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس زمانے میں زندگی سادہ تھی اور کرسی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے کا معمول ہی نہیں تھا۔ ایک وجہ زندگی سادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ٹیبل کرسی کا نظام نہیں تھا، عام طور سے لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آدمی جب زمین پر بیٹھ کے کھاتا ہے یہ تواضع کے قریب ہوتا ہے، وہ اس میں عبدیت زیادہ ہے، تواضع زیادہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹیبل پر بیٹھ کے کھائے اس کے دل کا حال، ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے کھائے اس کے دل کا حال صاف فرق محسوس کر سکتا ہے۔ تو ٹیبل پہ کھانا جائز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، افضل ہے۔ اب کوئی آدمی افضل کے لیے لڑائی شروع کر دے کہ جناب آپ کیوں ٹیبل کرسی پر؟ مفتی شفیع صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرے دو دوست دلی گئے تو کھانے کا وقت ہوا تو ایک ہوٹل میں چلے گئے، مسلمان کا ہوٹل ہے۔ اب ہوٹل گئے تو کرسیوں کا نظام ہے، ٹیبل کرسی ہے، وہاں کیا کریں؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے کندھے پہ جو رومال ہے وہیں ہم بچھا لیتے ہیں، کرسی ہٹا کر کے نیچے فرش پہ، اور وہیں کھانا منگا کے ہم کھائیں گے سنت کے مطابق۔
مفتی صاحب نے کہا کہ ارے بھائی یہ سنت کی توہین کرنا ہوگا، سنت کا مذاق اڑانا ہوگا، یہ کرسی پر بیٹھنے والے سنت کا مذاق اڑائیں گے، نہیں یہاں کرسی پہ بیٹھ کے کھا لو۔ تو ان کے ساتھی نے کہا نہیں، زمانہ مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کہے، ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنت کا مذاق اڑانا ہوگا ایسی جگہ پہ۔ بھئی جب جائز ہے، حالات ہیں، کھاؤ، اپنے گھر میں جاؤ نا، گھر میں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، کون روک رہا ہے تمہارا؟ تو دوستو اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ اکبر، ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، ایک بات بتاتا ہوں، آپ جب خود اس کام میں لگیں گے نا تو اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے گا۔ کہتے ہیں پہلے دیہاتوں میں وہ پولیس کی طرف سے چوکیدار مقرر ہوتے تھے، گاؤں دیہات میں ہم نے بھی دیکھا ہے بچپنے میں، وہ سب کو گھوم کے گاؤں میں جاگتے رہو زور زور سے چلاتا تھا، وہ اصل میں خود بھی وہ جاگنا پڑتا تھا، اس لیے چلانے میں جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو آپ کے لیے خود برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جیسا انسان کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر جب کوئی برائی دیکھا، ہم نے اسی موضوع پر تقریر کر دیا، جب تقریر کیا اپنے نفس کو مخاطب کر کے، اللہ نے اس کے نتیجے میں ہمیں بھی اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم، اللہ نے ان کے دل میں یہ طریقہ القا کیا۔ دعوت و تبلیغ تو عام ہے، بہت ساری شکلیں ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، مدارس میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ایک شکل مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا، کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، امت کا تڑپ، امت کا درد، کس طرح امت راہ راست پہ آ جائے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی میرا رونا تو رانڈ کا رونا ہے۔ فرمایا کرتے تھے میرا رونا رانڈ کا رونا۔ رانڈ کا رونا کیا؟ بیوہ جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا، عید کا زمانہ آیا، اب سارے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ بیوہ رو رہی ہے، کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو ہمارے بچے کو یہ لے کے جاتا ساتھ میں، وہاں رو رہی ہے۔ کسی کا گھر بن رہا ہے، بیوہ رو رہی ہے، کسی کے بچے کی شادی ہو رہی ہے، اپنے بچے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹھ کے رو رہی ہے، شوہر یاد۔ تو رانڈ کا رونا سچا رونا ہوتا ہے، بناوٹی رونا نہیں ہوتا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں روتی ہے، ہر جگہ جگہ شوہر کی یاد آتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا رونا بھی رانڈ کا رونا ہے، ساری امت ضلالت کے راستے پہ جا رہی ہے، اے اللہ میں کیا کروں، کس طرح کون سا راستہ اختیار کروں تاکہ یہ امت صحیح راستے پہ آ جائے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج مسلمان جتنی دعائیں کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، دعا دعا دعا، عرفات میں دیکھو تو دعا، رو رو کے دعا، مزدلفہ میں دعا، کعبۃ اللہ میں دعا، بڑے بڑے اجتماعات میں دعا، شب قدر شب برات میں دعا، لمبی لمبی دعا ہے نا، بڑی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں بھئی، کیا بات ہے؟ آخر اتنے رونے والے رو رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں، صحن کعبہ میں رو رہے ہیں، امام کعبہ رو رہے ہیں، پوری دنیا رو رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ علماء نے لکھی ہے، اور وجوہات کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج کا وقت پورا ہو گیا ہے، کئی وجوہات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یہ امت جب دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑے گی، اللہ اس کی دعاؤں کو اس کے منہ پہ مار دیا کرے گی۔ آج ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی اجتماعی طور پر آپ نہیں کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا اجتماعی طور پر، اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ اجتماعی بات کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا،
اپنے گھر میں کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی کر سکتا ہے، اپنے دوستوں کی کر سکتا ہے، ملنے جلنے والوں کی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آدمی جب کرنا چاہے تو کرے گا، اور جب آدمی کرے گا اس کے صدقے میں اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے بیان کیا دعوت و تبلیغ کی بات، آپ حضرات کی علم میں بھی بات ہوگی کہ بنگلور میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تبلیغی جماعت والوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور غالباً یہ آخری اجتماع کل اور پرسوں 27 اور 28 جنوری کو ہسکوٹے میں یہ اجتماع ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ اعلان نامہ بھی آیا ہے ذمہ داروں کی طرف سے کہ 27 اور 28 یعنی کل ہفتہ اور پھر اس کے بعد اتوار، یہ 2 دن کا اجتماع ہسکوٹے میں ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اپنی اصلاح کی نیت سے آپ تشریف لے جائیں، اور وہاں بڑے اکابر علماء کرام قرآن و حدیث کی بات، کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے ہیں، وہاں مسائل کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، فضائل کی بات ہوتی ہے، اخلاق کی بات ہوتی ہے، ہمارے اندر جو معاشرتی برائیاں ہیں اس کو درست کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اعلان آیا ہے کہ 27-28 جنوری یعنی کل اور پرسوں جو ہسکوٹے میں اجتماع ہو رہا ہے، آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔